آپ سب کی مسیح یسوع میں سلامتی ہو اور یسوع مسیح کا فضل آپ پر ہمیشہ بنا رہے۔ کلام پاک کا فرمان ہے گھاس سوکھ جاتی ہے، پھول کو ملا جاتا ہے، لیکن خدا کا کلام ابد تک قائم رہے گا۔ اگر ہم مسیح یسوع میں قائم رہنا چاہتے ہیں، اس کے کلام میں قائم رہنا چاہتے ہیں، تو مسیح میں زندگی کو بسر کرنا ہوگا۔ اگر ہم کلام سے ہٹ جائیں گے تو ضرور ہے فنا ہو جائیں گے۔ کلام ابدی ہے، وہ ازلی ہے۔ اگر ہم ابد تک رہنا چاہتے ہیں تو کلام میں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہوگا، مسیح میں ایمان لانا ہوگا۔ کلام پاک کا فرمان ہے، بائبل مقدس فرماتی ہے، اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت نزدیک ہے۔ آئیے آج اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے خدا کے کلام میں سے ہم مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی پہلی سے 7ویں اور 8ویں آیت کریمہ کو ہم تلاوت کریں گے اور سنیں گے اور برکت کو حاصل کریں گے۔ کلام پاک میں فرمایا گیا ہے، مرقوم ہے 5ویں باب کی پہلی سے 8ویں آیت کریمہ میں، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا۔ مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہے وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو، اور یسوع مسیح کا فضل ہم پر ہمیشہ بنا رہے۔ خدا یسوع مسیح مبارک بادی کی تعلیم دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس 5ویں باب کو پہاڑی باز بھی کہا جاتا ہے، 5ویں سے 7ویں باب کو پہاڑی باز کہا جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ تعلیم پہاڑ پر دی اور بیٹھ کر یوں زبان کھول کر تعلیم دی ہے شاگردوں کو۔ یہاں پر عبادت کا تصور نظر آتا ہے، اجتماعی عبادت کا تصور ہمیں نظر آتا ہے۔ 5ویں باب کو پہاڑی باز کا نام دیا جاتا ہے۔ خدا کا بندہ آرتھر جیمز صاحب بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، 5ویں باب کو پہاڑی باز کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ بیان مسیح کے کسی ایک واعظ میں نہیں دیا گیا، بلکہ مقدس متی رسول نے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی منادی اور تعلیم کے سارے خطبوں پر مشتمل ہے جو مسیح نے مختلف اوقات پر پہاڑ پر دیے۔ مقدس متی نے ان سب کو ایک سلسلے میں جمع کیا۔ یہ معازمات صرف 12 شاگردوں کے سامنے پیش نہیں کیے گئے، بلکہ اس بہت بڑی بھیڑ کے سامنے پیش کیے گئے جو مسیح کے پیچھے چلتی تھی۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 7واں باب اور اس کی 28ویں آیت کریمہ بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مقدس لوکا کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جگہ کفرنہوم کے قریب تھی۔ یسوع نے یہ خطبات بیٹھ کر دیے۔ یہاں پر ایک طرح کی اجتماعی عبادت کا تصور نظر آتا ہے۔ اس واعظ میں یسوع مسیح نے یہ واضح کیا کہ کون خدا کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے، اور 5واں باب کی پہلی آیت کریمہ میں خدا کا بندہ آرتھر جیمز صاحب اس کی تفسیر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ متن یہ واضح کرتا ہے کہ ایک بڑی بھیڑ یسوع مسیح کے پاس موجود تھی، جسے دیکھ کر وہ بیٹھ گیا۔ وہ بھیڑ بھی اس کے پاس آئی، یقیناً یہ بڑی بھیڑ بیٹھ گئی۔ اور دوسری آیت کریمہ میں ظاہر ہے کہ یسوع مسیح نے اس بھیڑ کو تعلیم دینا شروع کی۔ اس خطبے کا آغاز مبارک بادیوں سے ہوتا ہے۔ ان کو مبارک بادیاں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کے شروع میں لفظ مبارک استعمال ہوا ہے۔ اس کا یونانی ترجمہ مکاریو ہے،
جو عبرانی میں زبور پہلی کی پہلی آیت کریمہ میں پایا جاتا ہے، اس کے معنی خوش بخت، مبارک حال اور اقبال مند کے ہیں۔ مبارک حالی کے یہ قواعد چوتھے باب کی 3 سے 12 آیت کریمہ میں پائے جاتے ہیں، اور 3 آیت کریمہ میں دل کے قریب ہونا پہلا قانون ہے۔ یہاں پر دل کے قریب سے مراد روح کے قریب ہے۔ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں خدا کے لیے سوچتے ہیں، خدا کی ضرورت کو محسوس کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی میں چلتے ہیں۔ رومیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط، اس کا 3 باب، اس کی 9 سے 12 آیت کریمہ، ایسے لوگوں کے ساتھ خدا کا یہ وعدہ ہے کہ آسمان کی بادشاہی پائیں۔ 4 آیت کریمہ میں غمگین ہونے کا بیان ہے۔ غمگین ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ اپنی حالت پر غم کرتے ہیں اور پہچانتے ہیں کہ خدا کے بغیر وہ حقیقی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ میتھیو ہنری کے مطابق الہی اور روحانی غم ہے۔ میتھیو ہنری کے مطابق الہی اور روحانی غم ہے۔ اس میں مبتلا ہے وہ اپنے گناہوں اور ناراستی کے باعث غم محسوس کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ تسلی پائیں گے۔ یہ اطمینان اور خوشی ہے جو خداوند کی طرف سے ملتی ہے، جس کا وعدہ ہمارے خداوند یسوع المسیح نے کیا ہے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت کریمہ، ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بتایا کہ اطمینان انسان کے اندر روح القدس کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ مقدس متی کی انجیل، اس کا 14واں باب، اس کی 17ویں آیت کریمہ، 5ویں آیت کریمہ میں لفظ ہلیم استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے لیے لفظ پیرائس استعمال ہوا ہے۔ مقدس متی کی انجیل کے 11ویں باب کی 29ویں آیت کریمہ میں خداوند یسوع مسیح نے یہ لفظ اپنے لیے استعمال کیا، پیرائس، اور بتایا کہ وہ خود ہلیم اور دل کا فروتن ہے۔ مقدس متی کی انجیل، اس کا 21واں باب، اس کی 5ویں آیت کریمہ میں بھی یہ لفظ مسیح کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مقدس پطرس کا پہلا خط، اس کا 3 باب، اس کی 4 آیت کریمہ میں اسے باطنی پوشیدہ انسانیت اور مزاج کے غربت کہا گیا ہے، اور اس خوبی کو خدا کے نزدیک بہت قابل قدر بیان کیا گیا ہے۔ میتھیو ہنری فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دکھ اور بے عزتی برداشت کر سکتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور اپنی روح کے لیے زیادہ فکر مند رہتے ہیں۔ اس کا اجر زمین کا وارث ہونا، یسوع مسیح کے زمانے میں زمین کا مالک ہونا، دولت، آرام اور تحفظ کی نشاندہی تھی۔ اور اسی طرح 6 آیت کریمہ میں راست بازی کا بھوکا اور پیاسا ہونا، آسمان کی بادشاہی میں داخلے کی ایک شرط ہے۔ یہ روحانی بھوک اور پیاس کی نشاندہی ہے اور شخصی راست بازی کے جاری رہنے والی خواہش کا اظہار ہے۔ یہ راست بازی ہم کما نہیں سکتے، بلکہ خداوند یسوع مسیح میں یہ راست بازی ظاہر کی ہے، اور اس پر ایمان لانے سے یہ راست بازی ملتی ہے۔ اس کے ساتھ آسودگی، ہر طرح کے حالات میں سیری اور خوشی کا اظہار ہے۔ اور 7ویں آیت کریمہ میں رحم دلی کا بیان ہے۔ رحم دلی ایسی طبیعت کا اظہار ہے جو خدا کی خوبی کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا رحیم اور مہربان ہے، رحم کرنا اس کی عادت ہے۔ خدا کے یہ رحم حاصل کرنے کے لیے انسانی طبیعت میں اس خوبی کا ہونا ضروری ہے۔ خدا نے یسوع مسیح کے وسیلے سے کمزوروں اور بے دینوں پر رحم کیا۔ رومیوں
5वां बाब उसकी 6 से 8वीं आयत करीमा, रहम दिल वो लोग हैं जो मुसीबत में दूसरों की मदद करते हैं, और वो लोग जो गुनाह में ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए फ़िक्रमंदी का इजहार करते हैं, और उन्हें मुश्किल से निकालने के लिए ऐसे लोगों के दिलों में तरस और मोहब्बत मौजूद होती है। ऐसे लोग खुदा की फजल से उसकी मोहब्बत हासिल करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में खुदा उन पर रहम करेगा। और 8वीं आयत करीमा में फरमाया गया है, खुदा का बंदा तफसीर करता हुआ नजर आता है, तफसीर करता हुआ बताता है, पाक दिल होने का उसूल बयान किया गया है। पाक दिल होने का मतलब इंसान के अंदर या बातिन का गुनाह से पाक होना है। इसका मतलब है नापाकी के ख्यालात, नापाकी के ख्यालात और ख्वाहिशात इंसान के अंदर नहीं होने चाहिए। ये बात हमें याद दिलाती है कि इंसान को अपनी बातनी नापाकी को मानने और खुदा के सामने उसका इकरार करना चाहिए। खुदा के सामने उसका इकरार करना चाहिए कि मैं नापाक हूँ, मुझे पाक कर। खुदा हमें, जब हम उसकी हुजूरी में झुक जाते हैं, उसकी हुजूरी में ठहरते हैं, मसीह के लहू में चुभ जाते हैं, तो हम नापाकी से दूर हो जाते हैं। नापाकी से वो हमें दूर कर देता है और अपने कलाम की पाकीज़गी से, यीशु के लहू की पाकीज़गी से हमें भर देता है। और जो दुआ उसकी हुजूरी में की जाती है उसे वो सुनता है और जवाब देता है, मोजज़ात करता है और शिफा देता है, हमें पाक और मुक़द्दस करता है। उसका इकरार करना चाहिए और उसे उस नापाकी से पाक करने की दुआ करनी चाहिए। नापाकी के बायस खुदा को देखा नहीं जा सकता। दिल की पाकीज़गी इंसान को खुदा के देखने के काबिल बनाती है। खुदा के जिंदा पाक कलाम का सुना और पढ़ा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो, और यीशु मसीह का फजल हम पर हमेशा बना रहे। हमें मसीह के लहू में चुभना है और दिल की नापाकी को दूर करना है। खुदा हमें मुबारक ठहराता है, खुदा हमें मुबारक ठहराता है। खुश बख्त हैं हम, खुशहाल हैं, हमें मसीह ने मुबारक कहा है। मसीह यीशु की तारीफ़ हो, उसके नाम को जलाल हो, उसकी तारीफ़ और उसके नाम की बड़ाई। यीशु मसीह का फजल हम पर हमेशा बना रहे। यीशु मसीह के नाम, आमीन।